بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ ڈنمارک کے 30ویں جلسہ سالانہ کا انعقاد۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا بصیرت افروز خصوصی پیغام۔ امسال جماعت احمدیہ ڈنمارک کا جلسہ سالانہ مورخہ 10 و 11 جون سن 2023 کو مسجد نصرت جہاں کے کمپلیکس میں منعقد ہوا۔ اب نصرت جہاں کمپلیکس میں پہلے کی نسبت بہت وسیع جگہ اور سہولتیں میسر ہیں، تاہم جلسہ کی ضروریات کے مد نظر 4 شامیانے بھی نصب کیے گئے اور متعدد وقار عمل کے ذریعہ مسجد اور جلسہ گاہ کے ماحول کی صفائی اور تزئین و آرائش کی گئی۔ پرچم کشائی 10 جون سن 2023 کو صبح 10:30 بجے پرچم کشائی کی تقریب عمل میں آئی۔ مکرم محمد زکریا خان صاحب، امیر و مشنری انچارج ڈنمارک نے لوائے احمدیت فضا میں بلند کیا، جبکہ ڈینش جھنڈا مکرم شاہد محمود کہلوں صاحب، نائب امیر و مشنری انچارج ناروے نے لہرایا۔ پرچم کشائی کے بعد امیر صاحب ڈنمارک نے اجتماعی دعا کروائی، جس کے بعد ناصرات الاحمدیہ نے ترانے پیش کیے۔ افتتاحی اجلاس۔ پرچم کشائی کے بعد جماعت احمدیہ کے 30ویں جلسہ سالانہ کا افتتاحی اجلاس صبح 11:30 بجے امیر و مشنری انچارج صاحب ڈنمارک کی زیر صدارت تلاوت قرآن مجید سے شروع ہوا۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے خصوصی پیغام۔ مکرم امیر صاحب نے بتایا کہ جماعت احمدیہ ڈنمارک کی یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ ہماری درخواست کو قبول فرماتے ہوئے امسال بھی حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے ازراہ شفقت جلسہ سالانہ ڈنمارک کے موقع پر ایک خصوصی پیغام موصول ہوا، جو ہمارے اس جلسہ کا روح رواں ہے۔ آپ نے حضور انور کا پیغام پڑھ کر سنایا اور احباب کو تلقین فرمائی کہ وہ اس پیغام پر کما حقہ عمل پیرا ہوں۔ حضور انور کا یہ پیغام درج ذیل ہے۔ آپ عید اللہ فرماتے ہیں: پیارے احباب جماعت احمدیہ ڈنمارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ ڈنمارک کو 10 اور 11 جون سن 2023 کو اپنا سالانہ جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسہ کو ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور کامیاب و کامران کرے۔ اللہ تعالیٰ شاملین جلسہ کو اس کی علمی اور روحانی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ سال میں ایک دفعہ ہم جمع ہو کر اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کے سامان باہم پہنچائیں۔ ایسے پروگرام بنائیں جو ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب کرنے والے اور تقویٰ میں بڑھانے والے ہوں۔ اس ارادے اور اس نیت سے یہ دن گزاریں کہ ہم نے اعلیٰ اخلاق اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں۔ آپس میں محبت، پیار اور تعلق کو بڑھانا ہے، رنجشوں کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ تو جلسہ کے مقاصد میں سے یہ بھی ایک مقصد ہے کہ آپس میں پیار اور محبت کے تعلق کو بڑھائیں اور یکجہتی پیدا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: اب تم میں ایک نئی برادری اور نئی اخوت قائم ہوئی ہے، پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ نئی قوم بنائی ہے جس میں امیر، غریب، بچے، جوان، بوڑھے، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ بس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے معزز بھائیوں کی قدر کریں اور عزت کریں، اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں اور ان کو فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں۔ گو باپ جدا جدا ہوں، مگر آخر تم سب کا روحانی باپ ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ جماعت تب بنتی ہے کہ بعض کی ہمدردی کر کے پردہ پوشی کی جاوے، جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق و نعمت اخوت یاد دلائی ہے۔ اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ان کو ملی۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا۔ حوالہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 248 349۔ حضور عید اللہ ختم مزید فرماتے ہیں کہ پس آپس میں وحدت پیدا کریں، باہم اتفاق رکھیں۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ تم وجود واحد رکھو، ورنہ ہوا نکل جائے گی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اسی لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو، وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے آپ کو مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد خلافت کی نعمت سے نوازا ہے اور اس کے ذریعے وحدت کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ بس اس نعمت کی قدر کریں اور آپس میں متحد رہ کر خلافت کے سلطان نصیر بنیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو اور حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے اور اس عروت وثقیٰ سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک نظم کے بعد امیر صاحب ڈنمارک نے افتتاحی تقریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد پیش کیے اور آپ علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے بعد اپنے اندر ایک عظیم انقلاب پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ دعا کے بعد مولانا محمد اکرم محمود صاحب مبلغ سلسلہ ڈنمارک نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نظام کی مضبوطی کی اساس ہے کہ موضوع پر تقریر کی۔ اجلاس دوم، نماز ظہر و عصر کی ادائیگی اور وقفہ برائے ریفریشمنٹ کے بعد 2:45 پر جلسہ کے دوسرے اجلاس کی کارروائی مکرم نائب امیر و مشنری انچارج صاحب ناروے کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم سے شروع ہوئی۔ تلاوت کے بعد خاکسار مربی سلسلہ نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خصوصی پیغام کا ڈینش ترجمہ پیش کیا۔ نظم کے بعد اس اجلاس میں ڈینش زبان میں 3 تقاریر پیش کی گئیں۔ اطاعت ایمان کی سلامتی کی ضامن ہے، از عماد الدین ملک صاحب، جماعت احمدیہ میں مالی نظام اور اس کے بارے میں قرآنی تعلیم، از خاکسار مربی سلسلہ، اور ہر قسم کی برکات خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں، از فلاح الدین ملک صاحب مربی سلسلہ۔ اجلاس سوم، جلسہ کے دوسرے روز کا پہلا اجلاس مکرم آغا یحییٰ خان صاحب نائب امیر و مشنری انچارج سویڈن کی صدارت میں مورخہ 11 جون صبح 11:30 بجے تلاوت قرآن کریم اور نظم سے شروع ہوا۔ اس اجلاس میں 3 تقاریر درج ذیل عناوین پر ہوئیں۔ مالی قربانی اور اس کی حکمت، از رضوان افضل صاحب مربی سلسلہ سویڈن۔ جری اللہ فی حلول الانبیاء، از مکرم شاہد احمد کاہلوں صاحب نائب امیر و مشنری انچارج ناروے، اور مغربی معاشرے میں تربیت اولاد، از مکرم آغا یحییٰ خان صاحب نائب امیر و مشنری انچارج سویڈن۔ اختتامی اجلاس، نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد 3 بجے جلسہ کے اختتامی اجلاس کی کارروائی کا آغاز مکرم امیر و مشنری انچارج ڈنمارک کی زیر صدارت تلاوت اور پیغام حضور انور عید اللہ اور نظم سے ہوا۔ مکرم امیر صاحب ڈنمارک نے اپنی اختتامی تقریر کے آخر پر تمام کارکنان و کارکنات جلسہ، شاملین جلسہ اور دیگر ممالک سے تشریف لانے والے مہمانوں اور مہمان مقررین کا شکریہ ادا کیا اور اجتماعی دعا کروائی۔ الحمدللہ ڈنمارک کی تمام جماعتوں سے 318 احباب و خواتین نے اس جلسہ میں شمولیت کی، جو جماعت کی تجنید کا تقریباً 80% بنتا ہے۔ سویڈن اور ناروے سے بھی بعض مہمان اس جلسہ میں شامل ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو ان نعمتوں اور دعاؤں کا وارث بنائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور کی ہیں، اور ہم سب کو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے تمام ارشادات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رپورٹ مکرم نعمت اللہ بشارت صاحب، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ آواز مرزا عمران احسن۔